حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا یا رب العالمین۔ سلسلہ تعارف صحابہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں عشرہ مبشرہ میں شامل ایک صحابیہ رسول کے بارے میں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مفتی رہ چکے ہیں، جن کو حواری رسول کہا جاتا ہے، جن کی خدمات کئی ساری ہیں۔ میری مراد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ کا نام عبد الرحمن، والد کا نام عوف تھا، اور آپ کی والدہ کا نام شفا بنت عوف بن عبد الحارث، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام صفیہ تھا یا صفا تھا۔ آپ کا مکمل نسب نامہ یوں ہے: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زہرہ بن کلاہ بن مرہ بن کعب بن لوی بن القرشی الزہری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال سے جو ہے وہ جا کے ملتے ہیں کہ زہرہ قبیلہ سے جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہے، اور آپ بھی اسی قبیلے سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ یا عبد عمر تھا، دو روایتیں آئی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر دے عبد الرحمن رکھ دیا تھا۔ تو آپ کے اسلام لانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ نام دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فیل کے 10 سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ کی خوش بختی ایسی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو گویا آپ اپنے والد کے پیٹ سے ہی خوش بختوں میں شمار تھے، یعنی تقدیر میں جو ہے وہ آپ کو خوش بخت لکھ دیا گیا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک سیر عالم النبلاء میں حدیث پاک موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 ہے۔ چنانچہ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ غشی علی عبد الرحمن بن عوف فی وجعہ، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پر غشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کر دیا کہ وفات ہو چکی ہے۔ حتی قاموا من عندہ فجللوا، یہاں تک کہ تمام لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ فافاق یکبر، بس اچانک جو ہے وہ آپ کو ہوش آیا، تو ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان پر جاری تھا وہ تھا اللہ اکبر۔ فکبر اہل البیت، جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر تو تمام لوگ خوش ہو گئے، وہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر۔ ثم قال غشی علی جانفا، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے اہل خانہ سے کہا کیا مجھ پر ابھی غشی طاری ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو عبد الرحمن بن عوف خود ہی کہنے لگے صدقت، تم نے سچ کہا کہ انت رغبی فی غشیت رجلان، کہ جب میرے اوپر غشی طاری تھی، میں بےہوشی کی حالت میں تھا، تو اس وقت 2 آدمی میرے پاس آئے۔ فرمایا ان میں سے ایک کو میں نے محسوس کیا بہت وہ غصے والا تھا اور وہ سخت آدمی تھا، اور ان دونوں نے مجھ سے کہا انطلق نحاکمک الی العزیز الامین، کہ تم ہمارے پاس آؤ کہ ہم تمہارا فیصلہ عزیز اور امین سے کرواتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہم تمہارا جو فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فانطلقا بی حتی لقیا رجلا، کہ وہ مجھے لے کر گئے یہاں تک کہ میں ایک آدمی سے ملا، تو اس نے کہا این تذهبان بہذا، کہ تم اس شخص کو وہاں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نحاکمہ الی العزیز الامین، کہ ہم اس کا فیصلہ کرواتے ہیں عزیز امین سے۔ فقال، تو اس نے کہا ارجعا فانه من الذین كتب اللہ لهم السعادہ والمغفرۃ وَهُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، کہ اس کو چھوڑ دو، واپس لوٹ جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خوش بختی کو اور مغفرت کو لکھ دیا ہے۔ وَهُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، اور یہ تب کی بات ہے کہ جب وہ یہ لوگ اپنے ماں کے پیٹوں میں موجود تھے۔ وَإِنَّهُ سَيُمَتِّعُهُ بِهِ بَنُوهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور کہنے لگے اس کے بعد وہ کہ یہ اس سے یعنی عبد الرحمن بن عوف سے ان کے بیٹے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنا نفع اٹھائیں گے، بس اتنی سی بات تھی کہ اتنا ہی نفع اٹھائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو فرماتے ہیں راوی فعاش بعد ذلك شهرا، کہ اس واقعے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف صرف اور صرف 1 مہینہ اس دنیا فانی میں جو ہے وہ زندہ رہے۔ تو یہ
دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنی والد کے پیٹ سے ہی جو ہے وہ سعادت مندوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 65 احادیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حدیث روایت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث سن کر روایت کی، اور آپ سے روایت کرنے والے آپ کے بیٹے ابراہیم، حمید، عمر، مصعب، ابو سلمہ اور آپ مسور بن ابراہیم اور اس کے بعد مسور بن مخرمہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت مالک بن اوس اور عبداللہ بن عامر بن ربیعہ، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ کئی سارے اصحاب نے آپ سے حدیث روایت کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ کے اسلام لانا تو آپ تقریباً سابقون اولون میں شمار ہوتے ہیں کہ آپ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے آپ اسلام لا چکے تھے، اور آپ ان 8 شخصوں میں ایک ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ آپ کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ مورخین نے بیان نہیں کیا، اتنا کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ اسلام جب لائے تھے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کا شمار اسلام لانے میں سب سے پہلے تھا۔ دار ارقم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ اسلام لے کر آئے تھے، اور آپ کا شمار ان مہاجرین میں بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اور ان میں بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جیسے کہ مشہور و معروف ہے کہ تمام صحابہ کے درمیان اخوت کا بھائی چارگی قائم فرمائی، تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بھائی چارگی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اچھا، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی جو بھائی چارگی تھی وہ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ تھی، البتہ یہ جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے، جو صحیح ہے جو معروف مشہور ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو بھائی چارگی تھی وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قائم ہوئی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2048 ہے۔ ابراہیم بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدینہ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینی و بین سعد بن ربیع، کہ جب ہم مدینہ شریف آئے، مدینہ پاک آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے درمیان اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارگی کام فرمائی۔ فقال سعد بن ربیع انی اکثر الانصار مالا، تو اس کے بعد حضرت سعد نے کہا کہ میں انصار میں میں بہت زیادہ مالدار ہوں، تو میں تمہیں اپنا آدھا مال تمہیں دے دیتا ہوں۔ فانظر اج زوجتی حویتا نزلت لک عنہا، تو آپ نے فرمایا، سعد بن ربیع نے فرمایا کہ میری جو بیوی ہے تم میں سے ان میں جو تمہیں اچھا لگے تو مجھے بول دو، میں اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف خود مختار تھے، انہوں نے کہا لا حاجت لی فی ذلک هل من سوق فی تجارۃ، فرمایا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے اتنا بول دو کیا یہاں کوئی بازار ہے، مجھے بازار دکھا دو جس میں کوئی تجارت کر لو۔ تو قال سوق قینقاع، تو آپ نے ان کی رہنمائی کی، سوق ایک بازار تھا قینقاع کے نام سے، وہاں جو آپ نے ان کو بھیجا۔ فغدا الی عبد الرحمن، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو صبح وہاں چلے گئے، اس کے بعد آپ وہاں سے کچھ گھی اور کچھ پنیر لے کر آ گئے۔ ثم تابع الغدو، و پھر جب اگلے دن دوبارہ آپ چلے گئے، فما لبث ان جاء عبد الرحمن علیہ اثر صفرۃ، کہ آپ روز وہاں جاتے رہے یہاں تک کہ جب آپ دوبارہ آئے تو آپ کے جسم پر شادی کی جو مراسم تھے وہ موجود تھے، یعنی آپ شادی کر چکے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجت، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تم نے شادی کر لی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال، تو فرمایا ومن، کس سے؟ تو کہنے لگے امرأۃ من انصار کے عورت سے میں نے شادی کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کم سقط، فرمایا تم کتنا میں ادا کیا تھا؟ انہوں نے کہا زینت نوات من ذهب، کی سونی میں نے جو ہے وہ کھجور کے گھٹے برابر سونا دیا تھا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولم ولو بشاتن، تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خود مختاری ہے کہ آپ نے اس بھائی چارگی میں ان سے کچھ نہیں لیا، بلکہ جو ہے وہ آپ نے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خود جو ہے وہ تجارت کی، اور آپ کا شمار جو ہے وہ صحابی میں جو ہے وہ مالدار صحابی میں ہوتا ہے، اور آپ نے تجارت سے جو ہے وہ تجارت کر کے اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں بھی خرچ کیا، جس کا ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ غزوات میں سے تمام غزوات میں حضرت عبد الرحمن بن عوف شریک ہوئے، اور ان غزوات میں جرأت و بہادری کے ساتھ آپ لڑے۔ غزوہ بدر میں
حضرت معاذ اور حضرت معوذ کو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ہی نشاندہی کی تھی کہ ابو جہل وہ جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ تم قتل کرو۔ جب انہوں نے پوچھا تھا ابو جہل کے بارے میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے، آپ ان کے بارے میں بتایا، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف ہی تھے جنہوں نے جو نشاندہی کی تھی کہ حضرت معاذ اور معوذ کو کہ ابو جہل وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور غزوہ احد میں آپ نے جام بازی اور شجاعت سے جو ہے وہ بہادری سے آپ لڑے، جس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ تقریباً اس دن غزوہ احد کے دن آپ کو 20 سے زائد زخم لگے، اور خصوصاً آپ کے پاؤں میں ایسے زخم لگے تھے، صحت ہونے کے بعد بھی آپ لنگڑا کے چلتے تھے کہ آپ کا پاؤں مکمل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی بہادری سے لڑے تھے۔ چنانچہ حدیث ہے المستدرک کے حدیث نمبر 5345، سعد یعقوب بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمن، مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف جرح یوم احد 21 جراحۃ، کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو 21 زخم لگے تھے، وجرح فی رجلہ، ان میں سے ایک آپ کی جو ہے وہ اس میں پاؤں میں بھی لگا تھا، فکان یعرج منہا، اور اس کی وجہ سے آپ لنگڑا کے چلتے تھے۔ اس غزوہ کے بعد غزوہ دومۃ الجندل جو کہ شعبان 6 ہجری میں واقع ہوا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو وہاں بھی بھیجا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں، روایت طبقات کی ابن سعد کی، کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن عوف فی 7 الی دومۃ الجندل وذلک فی شعبان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دومۃ الجندل جو غزوہ میں بھیجا تھا، فنقص امامتہ بیدہ، اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے آپ کا امامہ باندھا تھا، ثم عممہ بعمامۃ سوداء، کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کے گلے میں آپ کے سر پہ کالے رنگ کا امامہ باندھا تھا، فارخا کتفیہ بین کتفیہ منہا، اور آپ نے جو ہے وہ اس کے جو شملے تھے ان کو آپ کے کندھوں کے درمیان چھوڑ دیا تھا، فقدم دومۃ فتحهم الاسلام، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ دومہ چلے گئے اور آپ نے وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی، ان کو جو ہے اسلام کی طرف بلایا، فابوا ثلاثا ثم اسلم الاسبا، اس کے بعد کچھ لوگ اسلام لے کر آئے، کچھ لوگوں نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا، اور پھر جب اسبا بن عمر الکلبی جو کہ نصرانی تھے، ان کے بادشاہ تھے، وہ اسلام لے کر آئے، فبعث عبد الرحمن فاخبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذلک، تو عبد الرحمن بن عوف نے ایک قاصد بھیجا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، فکتب الیہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف خط لکھا، فرمایا انت زوج تمادر بنت الاسبا، تم جو ہے وہ جو نصرانی جو بادشاہ ہے اسبا بن عمر الکلبی، اس کی بیٹی تمادر سے شادی کر لو، تو چنانچہ عبدالرحمن بن عوف سے ان سے شادی بھی کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مدینہ لے کر آ گئے، تو انہی سے جو ہے وہ آپ کا بیٹا ابی سلمہ بن عبد الرحمن جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی۔ آپ کی ازواج تقریباً آپ کی 12 بیویاں ہیں اور 28 اولاد تھی، جن میں سے آپ کے 20 بیٹے اور 8 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی پہلی بیوی ام کلثوم بنت عتبہ بن ربیعہ ہے، جن سے آپ کے ایک بیٹے سالم الاکبر پیدا ہوئے۔ آپ کی دوسری بیوی بنت شیبہ بن ربیعہ، تاریخ میں ان کا نام ذکر نہیں، اس طرح جو ہے ان کا نام لیا گیا ہے کہ شیبہ کی بیٹی، تو ان سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ام القاسم کے نام سے۔ آپ کی تیسری بیوی ام کلثوم بنت عقبہ بن معیط ہے، جن سے آپ کے ایک بیٹے محمد پیدا ہوئے، اور انہی کی جو ہے وہ وجہ سے آپ کا جو کنیت ہے وہ ابو محمد پڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا ان سے ایک بیٹا ابراہیم اور حمید اور اسماعیل پیدا ہوئے، اور 2 بیٹیاں حمیدہ اور امۃ الرحمن پیدا ہوئی۔ آپ کی چوتھی بیوی صالح بنت عاصم بن عدی ہے، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ پہلا بیٹا معین تھا، دوسرا عمر، تیسرا زید، اور بیٹی امۃ الرحمن صغریٰ تھا۔ آپ کی 5ویں بیوی بحریہ بنت ہانی بن قبیصہ ہے، جن سے ایک بیٹا عروہ الاکبر پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی 6ٹھی بیوی صالح بنت سہیل بن عمر بن عبد الشمس، جن سے ایک بیٹا سالم الاصغر پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی 7ویں بیوی تھی ام حکیم بنت قارث بن خالد ہے، جن سے ایک بیٹا ابو بکر پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی 8ویں بیوی ابنت ابی حیث بن رافع بن امرؤ القیس، جن سے آپ ایک بیٹا عبداللہ بن عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ اور آپ کی 9ویں بیوی تمادر بن الاسبا بن عمر، اس سے جو ہے وہ آپ کی ایک بیٹا عبداللہ الاصغر پیدا ہو، ان کی کنیت تھی ابو سلمہ۔
اور اس کے علاوہ آپ کی 10ویں بیوی جو تھی وہ اسماء بنت سلامہ بن مخمرہ، جن سے آپ کے ایک بیٹے عبد الرحمن بن عبد الرحمن پیدا ہوئے، اور 11ویں بیوی آپ کی مجد بنت یزید بن سلامہ، جن سے آپ کے ایک بیٹا سہیل پیدا ہوئے جن کی کنیت تھی ابو الابیض، اور 12ویں بیوی آپ کی بادیہ بنت غالہ بن سلمہ، جن سے آپ کی ایک بیٹی جویریہ بنت عبد الرحمن پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کی مختلف جو ہے وہ ولد تھی، جن سے مصعب، آمنہ، مریم، سہیل، عثمان، عروہ، یحییٰ، یحییٰ اور بلال پیدا ہوئے، اور ان کے جو ولد تھے، امہات الاولاد تھے، ان کے نام زینب بنت سبا بن ثعلبہ، حریث اور غزال وغیرہ موجود تھے۔ تو یہ آپ کی جو وہ بیویاں تھیں اور آپ کی اولاد تھی۔ آپ کی خصوصیت اور فضائل میں آپ کی جو خصوصیت، سب سے اول جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف امام تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتدی تھے۔ چنانچہ حدیث اسط الغابہ میں موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 میں، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انطلع عبد الرحمن بن عوف، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے قریب پہنچے، وہو یصلی بالناس، اور وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اراد عبد الرحمن ان یتأخر، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کوشش کی تاکہ وہ پیچھے ہٹیں، فأوم الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرمایا ان مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، فصلی، تو آپ نے نماز پڑھائی، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصلاۃ عبد الرحمن، تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، جو آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوے دیا کرتے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ افتاء کا درجہ آپ سنبھالا کرتے تھے۔ چنانچہ سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 پہ ہے کہ کان عبد الرحمن بن عوف ممن یفتیٰ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و عمر بما سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں میں سے تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے ان چیزوں کا جو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، یعنی نبی پاک کی جو ہے وہ احادیث سنا کے آپ جو ہے لوگوں کو مسائل بیان کرتے تھے اور فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت ہی مالدار تھے اور خود تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد بھی کیا اور کئی دفعہ اپنا مال جو رائے خدا میں خرچ بھی کیا۔ اسی کی ایک جھلک دیکھ لیجئے، چنانچہ اسط الغابہ میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مالدار تھے۔ جیسا ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ جب آپ کی اور حضرت سعد بن ربیع کی بھائی چارے کی کام ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ گئے تھے جو ہے وہ بازار تجارت کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ اتنی تجارت کی، اتنا مالدار ہوئے، روایت میں آتا ہے حتیٰ قدم له 700 راحلۃ تحمل البر وتحمل الدقیق والطعام، کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، تقریباً جو ہے وہ اس میں 700 اونٹ تھے جنہوں نے جو ہے وہ گندم، آٹا اور باقی جو ہے وہ کھانے کی چیزیں اٹھائی ہوئی تھی۔ تو فلما دخلت المدینہ سمع لأہل المدینہ رجۃ، کہ جب وہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو اہل مدینہ ایک آواز، ایک غل، ایک شور سنا، شور برپا ہوا۔ فقالت عائشہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ما ہی درج، یہ آواز کیسے، یہ شور کس طرح کا ہے؟ تو ان سے کہا گیا کہ ایر قدیمت عبد الرحمن بن عوف، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک قافلہ آیا ہے جن میں جو ہے وہ 700 اونٹ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں، گندم وغیرہ جو ہے وہ لدی ہوئی ہے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یدخل عبد الرحمن بن عوف الجنہ حوا، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں داخل ہوں گے رینگتے ہوئے۔ فما بلغ ذلك عبد الرحمن، تو جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی تو وہ بی بی عائشہ کی بارگاہ میں آئے، فرمایا امی اے میری ماں انی اشہدک انہا باحبالہا واحلاسہا واقطابہا فی سبیل اللہ عز وجل، کہ یہ تمام چیزیں جو 700 اونٹ اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ میں ان تمام کو میں گواہ بناتا ہوں، میں ان تمام کو اللہ کی بارگاہ میں نے جو ہے وہ صدقہ کر دیا۔ تو آپ نے تمام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا تھا۔
لیکن اتنے مالدار ہونے کے باوجود آپ کے کبھی بھی آپ کی خشیت الہی میں کمی نہیں آئی، بلکہ جو ہے وہ ہر ٹائم آپ کے اوپر جو ہے وہ خوف خدا کا غلبہ موجود تھا، آپ جو ہے وہ خوف خدا سے لبریز تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1275، حضرت سعد بن ابراہیم اپنے والد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ان عبد الرحمن بن سعد بن عوف، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مرتبہ کھانا لایا گیا اور آپ اس ٹائم روزے سے تھے۔ آپ فرمانے لگے قتل مصعب بن عمیر وهو خیر، کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور وہ مجھ سے بہتر تھے، کہ کفن فی بردۃ ان غطی رأسہ بدت رجلہ، کہ کفن کو ایسا دیا گیا کہ جب ان کا سر ڈھانپا جاتا تو آپ کے جو ہے وہ پاؤں ظاہر ہو جاتے، اور جب ان کے پاؤں ڈھانپ دی تو آپ کو جو ہے وہ سر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا۔ اور فرمانے لگے وقتل حمزہ وهو خیر منی، اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ فرمایا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سے دیا جو کچھ ہمیں دیا، وہ خشینا، اور ہمیں یہ خوف ہے کہ ان تکون حسناتنا عجلت لنا، کہ ہماری جو نیکی آئے، ہم جو نیکیاں کرتے آ رہے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں ہم کو مل گیا ہو، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس طرح رونے لگے کہ کھانا بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ آپ کا خوف خدا تھا کہ آپ خوف خدا کی وجہ سے اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ رویا کرتے تھے۔ آپ کی وفات تقریباً جو ہے وہ 75 سال کی عمر میں ہوئی، اور حضرت عثمان کے دور میں آپ کی وفات تقریباً جو ہے وہ 31 ہجری یا 32 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 میں ہے کہ جس دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے اذهب یا ابن عوف فقد ادرکت صفوہا وسبقت رنقہا، کہ اے عبد الرحمن بن عوف تم تو چلے گئے، تم جا رہے ہو اور تم نے جو ہے وہ دنیا کا صاف پانی لے لیا اور گدلا پانی چھوڑ دیا۔ اس طرح سعد بن ابراہیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جب جنازہ ہو رہا تھا اس ٹائم میں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو ہے وہ آپ کے جنازے میں شریک تھے، اور آپ اس پلنگ پر تھے اور انہوں نے جب آپ کو اٹھایا ہوا تھا اس تختے کو، وہ فرما رہے تھے وَيَقُوبَ جَبَلَا، کہ ہائے یہ پہاڑ بھی چلا گیا۔ تو آپ کی وفات کے بعد صحابہ بھی اتنے غمگین تھے، چنانچہ آپ کی وفات کے بعد حضرت عثمان جو آپ کی نماز جنازہ پڑھے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور آپ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ نے جو ہے وہ وراثت میں کئی ساری چیزیں چھوڑی تھی، اور تقریباً آپ نے اپنی بیویوں کے اتنے جو ہے وہ مال چھوڑا تھا کہ اس الغابہ میں موجود ہے کہ تقریباً آپ نے سونے اتنے چھوڑے تھے کہ ان کو کلاڑی سے جو ہے وہ کاٹنا پڑا، اور جو کاٹ رہے تھے ان کے بھی جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے، ہاتھوں میں ان کے ورم پیدا ہو گیا تھا ان کے کاٹنے کی وجہ سے، تو اتنے جو ہے وہ آپ مالدار تھے۔